لیکن اگر وہ بچے جو سمجھدار ہیں، جو ہماری اصل اور بنیاد ہے، جب ہم اس کے قریب ہی نہیں کریں گے تو بچہ کس طرح دین اسلام کے قریب آئے گا؟ ایک روایت سماعت فرمائیے، یہ بڑی معروف روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو۔ اب میں آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ وہ جو 7 سال کا بچہ جس کو ہم مسجد میں نہیں لے کے آتے، یا جس کو مسجد میں ڈانٹ کے باہر نکال دیا جاتا ہے، یا جھڑک کے اس کو ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ ذوق اور شوق کے ساتھ سب سے پہلے وضو کر کے پہلی صفوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، کھینچ کے ڈانٹ کے پیچھے سارے پچھلی صفوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اگر بچے کا مسجد میں لے کے آنا غیر ضروری ہوتا تو رسول ارب و اجم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرماتے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو؟ بچوں کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ بچوں کی ذہن سازی اس طرح کی تھی کہ بدر کے میدان میں ابو جہل کو قتل کرنے والے وہ چھوٹے 2 معصوم بچے تھے، ایسی ذہن سازی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی تو آنے والی نسلوں پر دین نہیں ہوگا، اس پر فاتح خوانی کر لیں۔ اگر پچھلی صفوں میں یہ تو مستقبل کے نمازی ہیں نا، یہ بڑے ہوں گے تو پہلی صفوں میں آئیں گے نا، یہ بڑے ہوں گے تو حافظ قرآن بنیں گے، یہی بڑے ہوں گے تو مؤذن رسول بنیں گے، مؤذن اللہ کے مؤذن بنیں گے، اذان دیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو عالم دین بنیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو مسجد کے خادم بنیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو مجاہد بنیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو سخی بنیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو عابد بنیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو ذاکر بنیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو ساجد بنیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو اللہ کے ہاں سرمسجود ہوں گے۔ لیکن جب ہم نے ان کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں ہے تو پھر عابد کہاں سے پیدا ہوں گے، پھر ساجد کہاں سے پیدا ہوں گے، پھر ذاکر کہاں سے پیدا ہوں گے، پھر حافظ کہاں سے پیدا ہوں گے، پھر قاری کہاں سے پیدا ہوں گے، پھر عالم کہاں سے پیدا ہوں گے، پھر محدث کہاں سے پیدا ہوں گے، پھر مفسر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں دین آئے تو اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں۔ یہ تربیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ صبح جاتے ہیں، شام صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ جاب والا جاب میں مصروف ہے، صبح جاتا ہے، بچے سو رہے ہوتے ہیں، شام کو واپس آتا ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں، بچوں کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اور جب بچوں کو وقت نہیں دیا جائے گا تو کس طرح یہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہمارا مطیع اور فرما بردار ہوگا؟ تو پہلی بات میں آپ سے یہ آج گزارش کرنا چاہتا ہوں، بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑے تو صحیح، یہ تربیت کا وقت ہے۔ اس دور میں جب ہم نے بچے کو اے فار ایپل ہی پڑھانا ہے، الف سے اللہ سکھایا ہی نہیں ہے، تو بڑا ہو کے اللہ کا نام کس طرح لے گا؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، یہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔